بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دین دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر کوئی مجھے مسلمان کہے تو مجھے خوشی ہوگی، کوئی عیسائی کہے تو بھی خوشی ہوگی۔ میں بدھسٹ ہوں مگر میں اسلام کا بھی مطالعہ کرتا ہوں۔ میرے نزدیک اسلام بہت اچھا مذہب ہے اور میرا اس پر بھی ایمان ہے کہ چاہے آپ اللہ کہیں، چاہے بھگوان کہیں یا برہما کہیں، خدا ایک ہی ہے اور میرا عقیدہ توحید پر بھی ایمان ہے، مگر ساتھ ہی یہ بھی ماننا ہے کہ آپ کوئی بھی ہوں، خدا آپ کو الگ نظر سے نہیں دیکھتا، کیونکہ میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ یہ اچھے اعمال ہیں جن کی قدر و منزلت ہے۔ اس کا مطلب ہے مذہب چاہے جو بھی ہو، صرف اچھے اعمال ہوں تو آپ کو قبولیت کی سند مل سکتی ہے۔ یہ الفاظ رچرڈ نامی ایک ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے تھے جس نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے سامنے آ کر لمبی چوڑی تقریر کی اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کے سوالوں کا بہت تفصیل سے جواب دیا۔ اس شخص نے 2 سوال کیے، دونوں بہت ہی الجھانے والے تھے اور ڈاکٹر صاحب ان سوالوں کے جواب بھی دینے پر مجبور ہو گئے جن کو وہ غلط تصور کرتے ہیں، اور اسی چیز کو منطق کے ذریعے بھی سمجھانے لگے جس پر ان کا اپنا یقین نہیں ہے۔ وہ سوال کیا تھے اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا کیا جواب تھے، یہ جاننے کے لیے آپ کو ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہوگا۔ ناظرین، رچرڈ نے کہا کہ میں اگرچہ پیدائشی طور پر بدھ مت ہوں لیکن میں اسلام کا مطالعہ کرتا ہوں، اور اگر کہے کوئی کہ میں مسلمان ہوں تو مجھے اس پر بہت فخر ہوگا، کیونکہ سورہ مائدہ میں لکھا ہے کہ زیادہ اہم اچھے اعمال ہیں، اور میرے خیال میں خدا نے ہمیں اسی لیے بنایا اور اتنے سارے مذاہب بنائے تاکہ وہ ہمیں آزمائے، اور اس آزمائش سے ہم اچھے اعمال کے ذریعے ہی نکل سکتے ہیں۔ اس لیے باہمی مذہبی اختلافات کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی اختلاف آئے تو بھی ہمیں صحیفوں سے رجوع کرنا چاہیے۔ مسلمان قرآن، ہندو وید، عیسائی بائبل اور بدھسٹ 17 سے رجوع کریں اور جو چیز انہیں پتہ چلے اس کے ذریعے بات چیت کریں۔ مگر میں یہاں پر بنیادی طور پر 2 سوالوں کے لیے آیا ہوں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ مسلمان مرد کو غیر مسلم عورت سے شادی کی اجازت ہے، مگر کہا جاتا ہے کہ مسلمان عورت غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی۔ مگر میرے خیال میں جب قرآن میں یہ حکم آیا تو اس وقت جب مردوں کو مخاطب کر کے کوئی حکم دیا جاتا تھا تو اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی تھیں۔ آج زمانہ بدل گیا ہے، اور اگر ہم عورت اور مرد کو الگ الگ مخاطب کرتے ہیں، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بدھ مت میں بھی 17 موجود ہے جیسے اسلام میں قرآن اور عیسائیت میں بائبل ہے، تو کیا ہم بدھ مت کو بھی اہل کتاب ہی سمجھیں گے؟ If from the Quran, correct me if I'm wrong, I think one of the verses is Ma'idah verse 5, where it stated that lawful to you in marriage are actually the believers or the chaste women of the people of the book, right? But of course, that will depend on whether you take the literal interpretation or you take the tafsir Maqasidi, either Usuli or Maqasidi. If you take the literal, of course, some people would actually come to the conclusions which is actually upheld by many of the majority of the Muslim government today, right? States that the Muslim man is allowed to marry women of the people of the book, but not vice versa. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کا سوال سنا اور پھر اس کو بتایا کہ سوال 2 یا 3 لائنوں کا ہوتا ہے، اور آپ نے لمبی سی تقریر کر دی۔ بہرحال پہلے آپ کے دونوں سوالوں کے جواب دوں گا اور پھر آپ کی اس تقریر کا بھی جواب دوں گا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص کو بتایا کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ آج تمہارے واسطے سب پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہیں حلال ہے اور تمہارا کھانا انہیں حلال ہے، اور تمہارے لیے حلال ہے پاک دامن مسلمان عورتیں، اور ان پاک دامن عورتوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہے، جبکہ ان کے مہر انہیں دے دو، ایسے حال میں کہ نکاح میں لانے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والے، اور جو ایمان سے منکر ہوا تو اس کی محنت ضائع ہوئی اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس آیت کے مطابق دیکھا جائے تو مسلمان مرد کو اہل کتاب سے شادی کی اجازت ہے، کیونکہ اس میں کہا گیا کہ تمہارے لیے حلال ہیں پاکیزہ عورتیں جو اہل کتاب ہیں۔ اگر اس آیت کے معنی میں جائیں تو اس کے مطابق تو شادی ہو سکتی ہے، مگر میرا کچھ اختلاف ہے جو میں بعد میں بیان کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ عربی زبان میں باقی تمام زبانوں کی طرح ہی ہے، اس میں بھی وہی اصول ہے جو دوسری زبانوں میں ہے۔ جب کبھی بھی مردوں کو پکارا جاتا ہے تو اس میں کئی مرتبہ عورتوں کو بھی بخیر مخاطب کیے ان میں شامل کیا جاتا ہے، مگر جب بھی کبھی عورت کو مخاطب کیا جاتا ہے تو اس میں کبھی بھی مرد شامل نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر میں بطور ڈاکٹر کہتا ہوں کہ عورت بچے کو جنم دیتی ہے تو کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ مرد بھی جنم دیتے ہیں، کیونکہ بچے پیدا کرنا عورت کی بھی ذمہ داری لگائی گئی ہے۔ Many a times man includes women, but not always. Similarly, in the Arabic grammar, when you know the gist, yeah, you are nas. Nas is actually male. But when I translate, oh humankind, I say. So in Arabic also it's the same.
when the male is referred to, female is included, but not always. And that you come to know by the context. In this verse, it does say, lawful for you to marry a woman of the Ahle Kitab. So woman never includes man in Arabic, never. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب آتے ہیں کہ کیوں مسلمان عورت غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی اور اس پر میرا اختلاف کیا ہے. ڈاکٹر صاحب کا بتانا تھا کہ بہت سے مسلمان اسکالرز ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک مسلمان مرد کسی بھی اہل کتاب غیر مسلم عورت سے شادی کر سکتا ہے. میرا اس سے اختلاف ہے، مگر پھر بھی اس کو میں منطق کی نظر سے بیان کروں تو اس کا مطلب ہے کہ عام طور پر کوئی بھی عورت ہو وہ شادی کر کے اپنا گھر چھوڑ کر مرد کے گھر آ کر بس جاتی ہے. اگر آپ یہودیوں اور عیسائیوں سے شادی کرتے ہیں تو ایک عیسائی عورت جب مسلمان کے گھر بیاہ کر آئے گی تو وہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کو مانتی ہے. اس کو صرف ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لانا ہوتا ہے. ایسے ہی یہودی عورت بیاہ کر مسلمان کے گھر آ جائے تو وہ پہلے سے ہی حضرت آدم سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں کو مانتی ہوگی. اس کو صرف حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا جو ان کے لیے آسان ہے. لیکن مسلمان عورت کو غیر مسلم سے شادی کی اجازت نہیں، کیونکہ وہ اگر شادی کر کے غیر مسلم کے گھر جائے تو عیسائی مرد تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا، تو مسلمان عورت کے لیے اپنا ایمان بچانا ہی مشکل ہو جائے گا کیونکہ اس کی تذلیل کی جائے گی. اور اگر وہ غیر مسلم شوہر کے دباؤ میں آ کر ایک مرتبہ ہی ختم نبوت سے انکار کر دے تو اس کا تو سارا ایمان ہی ضائع ہو گیا. مگر میرا یہاں پر ان اسکالر سے بھی اختلاف ہے جو کہتے ہیں کہ مسلمان مرد کو غیر مسلم عورت سے شادی کی اجازت ہے، اور اس کی وجہ میں بیان کرتا ہوں کیوں. قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں لکھا ہے، اور مشرک عورتیں جب تک ایمان نہ لائیں ان سے نکاح نہ کرو، اور مشرک عورتوں سے ایماندار لونڈی بہتر ہے گو وہ تمہیں بھلی معلوم ہو، اور مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں، اور البتہ مومن غلام مشرک سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں اچھا ہی لگے. یہ لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت اور بخشش کی طرف اپنے حکم سے بلاتا ہے. اور پھر سورہ مائدہ میں لکھا ہے کہ وہ کفر کر رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ جیزس خدا ہے. ایک آیت کہتی ہے کہ شادی کر سکتے ہیں، دوسری کہتی ہے کافروں اور بت پرستوں سے شادی نہیں ہو سکتی. تو میرے نزدیک آپ اس عورت سے شادی نہیں کر سکتے جو کہتی ہے جیزس خدا ہے. نعوذ باللہ. Now one more verse of the Qur'an of Surah Maida, chapter number 5, verse number 72 says, لَقَدْ كَفْرَ الَّذِينَ قَالُوا, they are doing kufr, those who say that Jesus, son of Mary, is Allah. They are doing kufr. So one verse of the Quran says you can marry from the Ahle Kitab who are modest. One verse of the Quran says you cannot marry those who do kufr, those who do shirk. Another verse of the Quran says, Surah Maida chapter 5 verse 70-73, that they are doing kufr. Those who say Jesus, son of Mary, is Almighty God. Based on this, you cannot marry a Ahle Kitab girl who says that Jesus is God. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر شادی کس سے کر سکتے ہیں، تو اس کا جواب سورہ آل عمران میں دیا گیا. مسلمان بہترین لوگ ہیں جو بنی نوع انسان کے لیے ارتقا پذیر ہیں، اچھے کاموں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اگر اہل کتاب ایمان رکھتے تو ان کے لیے بھی بہتر ہوتا. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو مومن ہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میرے نزدیک قرآن میں تضاد نہیں ہو سکتا. ایک آیت کہتی ہے کافروں سے شادی نہیں کر سکتے، دوسری کہتی ہے کہ اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو جیزس کو خدا نہیں کہتے مگر اکثریت جیزس کو خدا کہتی ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ نے کہا کہ میں مسلمان اور عیسائی کہلائے جانے پر بھی فخر کروں گا. یہ سننے میں اچھا لگتا ہے مگر جس کے پاس علم ہے اس کے نزدیک یہ تضاد ہے. میں بھی کہتا ہوں اگر عیسائی ہونے کا مطلب جیزس کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے تو میں عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہوں کیونکہ جیزس مسلمان تھے. مگر مانوی اعتبار سے کرسچن اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کرائسٹ کی عبادت کرتا ہے. جیسے ہی آپ کہتے ہیں کہ میں کرسچن ہوں آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. اس لیے جب آپ الفاظ کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی نیت کو ظاہر کرنے چاہیے. اگر آپ کا مطلب ہے کہ جیزس کی تعلیمات پر عمل کرنے والا عیسائی ہوں تو آپ مسلمان ہیں، لیکن مانوی اعتبار سے دیکھیں تو آپ بیک وقت کرسچن اور مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ سن کر اس شخص نے کہا کہ میں جیزس کو خدا نہیں مانتا. ڈاکٹر صاحب نے اس کی تعریف کی اور کہا کہ اگر واقعی ایسا ہے تو آپ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے میں فخر کر سکتے ہیں. پورا ہال ناظرین تالیوں سے گونج اٹھا. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ جغرافیائی معنی کے اعتبار سے خود کو ہندو کہتا ہوں کیونکہ ہندو کا مطلب ہے سندھ کا رہنے والا. مگر وہیں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر ہندو ہونے کا مطلب بتوں کی پوجا کرنا ہے تو میں ہندو نہیں ہوں. I meant the original spirit. I don't believe Jesus is the Son of God. Correct. That means you're not like a normal Christian. Very good. Then if you say you're a Muslim, I can accept you. Very good. That's the reason when you do comparative religion, I'm very careful. When I say I'm a Hindu,
Geographically, I'm a Hindu. At the same time, I say, if you say Hindu is a person who do idol worship, I'm not a Hindu. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ عقیدہ توحید، ختم نبوت پر یقین اور بت پرستی کو برا سمجھتا ہے؟ اس شخص نے اقرار کیا کہ ہاں، میں ان سب باتوں پر ایمان رکھتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مسلمان کا مطلب ہے وہ شخص جو اپنی مرضی خدا کے سپرد کر دیتا ہے، جو مانتا ہے کہ ایک خدا ہے، جو مانتا ہے کہ خدا کی کوئی تصویر نہیں ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہو، وہی مسلمان ہے۔ یہ شخص بولا، میں نے اس لیے کہا تھا کہ میں اچھا مسلمان اور اچھا عیسائی کہلائے جانے پر فخر کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ جو آپ کا ایمان ہے کیا اس کو عربی میں دہرانا چاہیں گے؟ یہ شخص بولا کہ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ اگر وہ ایک ہی مذہب بنانا چاہتا تو وہ بنا دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے قرآن میں لکھا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت کر دیتا، لیکن وہ تمہیں اپنے دیے ہوئے حکموں میں آزمانا چاہتا ہے، اس لیے نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے نہیں آیت نازل کی، بلکہ اس نے تو تنبیہ کی ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی امت اور ایک ہی مذہب بنا دیتا، مگر وہ امتحان لینا چاہتا ہے۔ ایک ہی مذہب ہوتا تو پھر امتحان کہاں ہوتا؟ اگر استاد کہے تو میں چاہوں سب کو پاس کر دوں تو کوئی نہیں پڑھے گا۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ ہی ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ دیکھے کون اچھا ہے۔ اس نے پہلے فرشتوں کو بنا دیا جو اس کی عبادت کرتے ہیں، مگر انسان ہی ہیں جن کو آزاد مرضی ملی ہے۔ Dr. Zakir Naik, based on verse 48 Ma'idah, I think Allah or God has made it so clear that it is not His will. You know, He said, if I so will, I'll make you a single people, but that's not His plan. So in other words, Allah knows best, and No, that's not all-knowing His plan. does not want... That verse of the Quran, if He wanted, He could have made everyone believe. Then where is the test? If the teacher says, if I want, I can pass everyone, then no one will study. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اب اس شخص کے دوسرے سوال کا جواب دیا کہ کیا بدھسٹ اہل کتاب ہیں؟ اس پر انہوں نے بتایا کہ اہل کتاب کا مطلب ہے کتاب والوں میں مسلمان بھی شامل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس قرآن ہے، 1,24,000 پیغمبر آئے، ان پر بھی صحیفے اترے، ان کو بھی کہہ سکتے ہیں، مگر قرآن میں خاص طور پر اہل کتاب صرف یہودیوں اور عیسائیوں کو کہا گیا۔ پیغمبر کے دور میں اہل کتاب صرف اور صرف یہودی اور عیسائیوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس لیے اس کا مطلب بھی یہی دونوں قومیں ہیں اور کوئی نہیں۔ اس کے بعد اس شخص نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ میں مزید کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ شخص پہلے ہی کافی وقت لے چکا تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے اجازت نہ دی اور اس سے کہا کہ وہ واپس قطار میں لگے، اس کے بعد ہی اس کو اجازت ملے گی، ورنہ دوسروں کی حق تلفی ہوگی۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر صاحب اپنی نشست پر جا بیٹھے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔